بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف عبداللہ عمر بن خطاب امیر المومنین بجانب امین الامت ابوبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں ظاہر و باطن میں خدائے عز و جل سے تقوی کا حکم دیتا ہوں اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے متعلق باری تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمائے کہ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم الاخری، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، دادا، بیٹے، بھائی، بیوی یا قبیلے، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے ارضا ہونے سے ڈرتے ہوں، اور وہ اگر جو تمہیں پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے رسول اور ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو منتظر رہو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں بتلاتے۔ اے ابو عبیدہ، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو کر اس آیت کی مصداق مت بنو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین و امام المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حکم نامہ جس وقت آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان فوراً سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصود ہمیں جہاد کے لیے برانگیختہ کرنا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ قنسرین کی مصالحت سے نادم ہوئے۔ ہر ایک مسلمان اس کی مضمون کو سن کر رونے لگا، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت جہاد سے آپ کیوں دستکش ہو گئے؟ اگر اہل قنسرین سے صلح ہے تو انہیں چھوڑ کر حلب اور انطاکیہ پر فوج کشی کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ باری عظامی ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ نیز صلح قنسرین کی مدت بھی بہت کم رہ گئی جو بہت جلدی گزر جائے گی۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حلب پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کر کے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن محارب الیشکری رضی اللہ عنہ کو ایک ایک نشان مرحمت فرمایا۔ حضرت ایاز بن خانم عشری کو مقدمۃ الجیش کی باغ دوڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے فرمایا، اور خود بھی اس ترتیب کے بعد لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی فوج مظفر موج رشید نسخہ میں پہنچی تو وہاں کے باشندوں نے آپ سے صلح کر لی۔ آپ حمات پہنچے تو باشندگان حمات، جن میں پادری اور بشپ بھی ہاتھوں میں انجیل اٹھائے ہوئے قوم کے آگے آگے تھے، صلح کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر ٹھہرنے کا حکم فرمایا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے صلح کی درخواست پیش کر کے خود ذمہ بننے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ آپ ہمیں اپنی قوم سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے ان سے صلح کر کے ایک عہد نامہ اور ذمہ داری کی دستاویز لکھ کر ان کے حوالے کر دی، اور ان کی درخواست کے موافق ایک شخص کو یہاں اپنا نائب مقرر کر کے شیرز کی طرف کوچ کر دیا۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور صلح کر لی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہرقل کے متعلق کچھ علم ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ والد قنسرین نے بادشاہ کو لکھ کر آپ حضرات کے مقابلے کے لیے حکومت طلب کی ہے، اور بادشاہ نے اس کی درخواست پر بنی غسان اور نصرانی عربوں پر جبلہ بن ایوم غسانی کو سپہ سالار بنا کر اور جنرل عمودیہ کو 10,000 کی جمیت دے کر ادھر روانہ کر دیا ہے۔ یہ تمام لشکر جسر حدید لوہے کا پل پر پڑا ہوا ہے۔ ایھا الامیر، آپ کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی و وافی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شیرز میں ہی ٹھہر گئے۔ اب نہایت شش و فنج میں تھے، کبھی کہتے تھے کہ حلب پر فوج کشی کرو، اور کبھی فرماتے تھے کہ انطاکیہ پر یلغار کر دو۔ آخر آپ نے امرائے مسلمین کو مجتمع کر کے رائے طلب کی اور فرمایا، معاشر المسلمین، سنائے کہ والد قنسرین نے ملک ہرقل سے مدد طلب کی ہے۔ جہاں تک خیال ہے اس نے بدعہدی اور نقض کا ارادہ کر کے ایسا کیا ہوگا۔ آپ حضرات کی اس میں اب کیا رائے ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ایھا الامیر، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض نہیں کیا تھا، اس کے کلام سے مکر و فریب ٹپکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو سلیمان، انشاءاللہ العزیز ان کا مکر و فریب الٹاؤنے پر پڑے گا۔ مسلمان نے جواب دیا کہ سردار قنسرین اور عاصم کو آپ ان کی حالت پر چھوڑ لیں، حلب اور انطاکیہ پر ہی لشکر کشی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ جل مجدہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔
اب آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قنصرین والوں سے سال بھر کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے پورا ہونے میں ابھی 1 ماہ سے کچھ کم باقی تھا۔ آپ نے بدعہدی کو برا سمجھ کر مدت کے پورا ہونے کا انتظار کرنا شروع کر دیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ انقضائی مدت کے بعد جہاد کی ابتدا قنصرین سے ہی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عربوں کے غلام زیتون، انار اور پردال درختوں کی جڑیں کاٹ کاٹ کر لاتے تھے۔ حضرت ابوبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، اپنے غلاموں کو بلا کر فرمایا یہ فتنہ و فساد کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور بات دراصل یہ کہ لکڑیاں اور ایندھن ہمارے پڑاؤ سے بہت دور ہیں اور یہ درخت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا جن درختوں میں ذائقہ ہو یا ان میں پھل لگتا ہو ایسے درختوں کو قطع و برید سے میں ہر شخص کو خواہ غلام ہو یا آزاد ممانعت کرتا ہوں۔ اگر آج سے پیچھے ایسا کیا گیا تو وہ شخص سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ غلام یہ سن کر سزا کی وجہ سے ڈر گئے اور دور دور سے جا کر لکڑیاں لانے لگے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایک نہایت شریف مجمع نامی غلام تھا جو میرے ساتھ کئی مرتبہ لڑائی میں شامل ہوا تھا۔ یہ نہایت جری اور بہادر شخص تھا، لڑائی میں دل کھول کر لڑتا تھا۔ جس وقت وہ کسی معرکے یا تاخت و تاراج میں یا لکڑیاں چننے جایا کرتا تھا تو تنہا اور اپنے ساتھیوں سے دور رہا کرتا تھا اور اہلواسی کی لڑائی نہایت عمدہ لڑا کرتا تھا۔ اس شرس کے پڑاؤ میں بھی وہ غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک روز لکڑیوں کو گیا۔ معمول کے خلاف اس نے اس روز دیر کر دی۔ میں حضرت سعید بن عامر گھوڑے پر سوار ہو کے اس کی تلاش میں نکلا، اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا، اچانک ایک شخص دکھلائی دیا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا۔ اس کا سر زخمی تھا، چہرے پر خون بہہ رہا تھا، تمام بدن خون سے شرابور تھا اور ہر قدم پر گر گر پڑتا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر وجہ دریافت کی اور کہا مجھ میں آفت آئی، یہ کیا ہوا اور ادھر کیا بلا ہے؟ اس نے کہا حضور ہلاکت اور بربادی۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر دریافت کیا کہ آخر کیا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ کچھ جواب دے بندے منہ گر پڑا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ کھڑا ہو سکا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جس سے اسے ہوش آیا اور کہنے لگا حضور آپ اپنے بچاؤ کی فکر کیجیے ورنہ آپ بھی میری طرح آنے والے قوم کے فنج ظلم میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کون قوم اور کیسی قوم؟ اس نے کہا میرے آقا واقعی ہے کہ میں غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ لکڑیاں لینے گیا تھا، ہم جنگل میں دور نکل گئے تھے، لوٹنے کا ارادہ ہی تھا کہ اچانک 1000 سواروں کا ایک رسالہ جس کے تمام سپاہی عرب تھے اور جن کی گردنوں میں سونے چاندی کی سلیبیں لٹکی ہوئی اور نیز رکابوں میں تھے دکھلائی دیا۔ اس وقت ان سواروں نے ہمیں دیکھا تو ہماری طرف جھپٹے اور قتل کے ارادے سے ہمیں گھیر لیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی ان کی طرف بڑھ کر حملہ کرو، مگر انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بیوقوف ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتا ہے کہ جن کا ہم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور نہ ان کے مقابلے کی طاقت رکھتے، بہتر یہی ہے کہ لڑنے سے ہم ان کے ہاتھ میں قید ہو جائے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں تو بغیر لڑے اور پوری طرح زور آزمائی کے کبھی کسی کی قید میں نہیں جا سکتا۔ میری یہ کوشش اور مردانگی دیکھ کر آخر وہ بھی پکے ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ لڑنے لگے۔ ہم نے بھی انہیں قتل کیا اور ہمارے بھی 10 آدمی شہید ہو گئے، 10 زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ میرے زخم چونکہ کاری لگا تھا، میں گر پڑا اور جس وقت وہ چلے گئے میں اٹھ کر ادھر چلا آیا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ مجھے اس غلام کی مصیبت سن کر بڑا رنج ہوا اور اپنے پیچھے اسے سوار کر کے اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ اچانک بادی سرسر کی طرح خراٹے برتا ہوا آبشار سے تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے پانی کی طرح سواروں کا ایک دستہ پیچھے سے نمودار ہوا اور لمبے لمبے نیزے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم بنی غسان ہیں، ہم لشکر سلیب اور گروہ رہبان ہیں، مجھے گھیر لیا۔ میں نے زور سے جوابی آواز دی اور کہا میں صحابی محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض میری طرف بڑھے اور ارادہ کیا کہ مجھ پر تلوار اٹھائے، مگر میں نے تلوار اٹھانے والے کی طرف مخاطب ہو کر زور کے ساتھ کہا بدبخت اپنے قوم کے آدمی کو قتل کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے دریافت کیا تم کن لوگوں میں ہو؟ میں نے کہا کہ معزز قوم خزرج سے ہو۔ یہ سن کر اس نے تلوار کو روک لیا اور کہا مسیح کی قسم تمہیں ہمارے سردار جبلہ نے بلایا ہے۔ میں نے کہا جبلہ مجھے کہاں سے جانتا ہے جو بلایا ہے؟ اس نے کہا وہ دراصل ایک یمنی شخص ہے، وہ جو محمد بن عبداللہ کا صحابی وہ بلاتا ہے۔ پھر کہنے لگا یا تو تم اپنے خوشی سے چلو ورنہ زبردستی لے چلوں گا۔
ان کے ساتھ غولیہ میرے ساتھ میرا غلام بھی تھا۔ ہم ایک بہت بڑے لشکر کے پاس پہنچے جہاں بہت بڑا سامان تھا، جڑنے نصب تھے، سلیبیں گڑ رہی تھی۔ میں ان سواروں کے ساتھ بڑھتا بڑھتا جبیلہ بن ایوب کے خیمے تک پہنچ گیا۔ ایک سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، رومی ریشمی لباس پہن رکھا تھا، سر پر موتیوں کی لڑی پڑی ہوئی تھی اور گلے میں یاقوت کی ایک سلیب لٹک رہی تھی۔ میں جس وقت اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ عربوں میں سے ہو؟ میں نے کہا، یمنی ہوں۔ اس نے کہا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، میں حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ بن ثعلبہ بن عمر القیس بن عزور بن عوف بنت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کی اولاد ہوں۔ اس نے کہا، ان دونوں لڑکوں میں سے جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہے کس کی اولاد میں سے ہوں؟ میں نے کہا، خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے انصار میں سے ان کے اولاد میں ہوں۔ جبیلہ نے کہا، میں بھی تمہارے قوم غسان ہی سے ہوں۔ میں نے کہا، شاید تو اس قبیلے میں سے ہے جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میں جبیلہ بن ایوب ہوں، میں اسلام سے پھر گیا ہوں تاکہ ظلم نہ کر سکوں۔ تمہارے سردار عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ مجھ جیسا آدمی اس دین کا ناصر و مددگار ہو، حتیٰ کہ ایک ادنا اور حقیر شخص کے عوض میں مجھ سے قصاص لینے لگا، حالانکہ میں یمن ہمدان کا بادشاہ اور قبیلہ بنی غسان کا سردار ہوں۔ میں نے کہا، جبیلہ، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا حق تیرے حق سے زیادہ واجب ہے۔ باقی رہا ہمارا دین، سو اس کی قیام اور بقا اس کی استواری محض انصاف اور حق پر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور حق بات کہنے اور کرنے میں کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جبیلہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے کہا، سعید بن عامر انصاری۔ اس نے کہا، سعید بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم حسان بن ثابت انصاری کو بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، انت حسان و لسان کا حسام، یعنی تمہارا نام حسان ہے اور تمہاری زبان تیغبران ہے۔ اس نے کہا، تمہیں انہیں چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ میں نے کہا، بہت تھوڑا عرصہ ہوا۔ انہوں نے ایک مجلس منعقد کی جس میں مجھے بھی دعوت دی تھی اور اس میں اپنی باندی کو اپنے چند اشعار پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا، چنانچہ اس نے وہ اشعار ہمیں سنائے تھے۔ اس کے بعد ہم یہاں شام کی طرف چلے آئے، گویا وہ سب سے آخری ملاقات تھی، اس کے بعد اب تک پھر نہیں ہو سکی۔ جبیلہ نے کہا، کیا تم مجھے گرا قدر اشعار یاد کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے میرے واسطے کتان رومی ایک قسم کا باریک کپڑا کا حکم دیا اور کہا کہ میں تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیتا ہوں کہ تم اس کو استعمال کرو اور حرام نہ سمجھو۔ پھر کہنے لگا، تمہیں حرمت عرب کی قسم سچ کہنا، جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا کام کرتا، یعنی کس قسم کی تیاریاں ہو رہی؟ میں نے کہا، سچ کو کہو، آنچ نہیں، میں حضرت عبید بن جراح کی فوج میں سپاہی ہوں۔ ہمارا ارادہ حلب اور انطاکیہ پر چڑھائی کا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے نیز سردار والی عمودیہ کو امیر قنصرین کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اس صلح نامہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا فریب کر کے توڑ دیا، اور اس کی انتظار میں ہم یہاں پڑے ہیں کہ وہ یہاں آئے تو ہم اس سے مل کر کام شروع کر دیں۔ اب تم اپنے سردار ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جا کر ہماری تلواروں سے ڈرا دو اور کہو کہ جس راستہ سے آئے ہو اسی سے لوٹ جاؤ اور بادشاہ کے کسی شہر سے تعارض نہ کرو، کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر ہے اور جو شام کے ممالک تم نے چھین لے ہیں ہم وہ بھی بہت جلد واپس لے لیں گے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اس گفتگو کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے غلام کو اپنے پیچھے بٹھلایا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر جس وقت لوگوں نے مجھے دیکھا تو لپک کر دریافت کرنے لگا کہ عامر تم کہاں چلے گئے تھے، یا تو تمہارے متعلق تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آیا اور آپ سے اپنا اور جبیلہ بن ایوب کا تمام قصہ دہرایا۔ اپنے فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا حال بیان کرنے کی بدولت باری تعالیٰ جل مجدہ نے تمہیں اس مصیبت سے رہائی بخشی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرما کر مشورہ لیا اور کہا، اس میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے کہ امیر قنصرین کے ساتھ ہم نے حالانکہ پائے عہد کیا اگر اس نے ہمارے ساتھ غداری کی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کہ باغی اور غدار ہمیشہ گرا کرتا ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ مکر و فریب کیا ہے تو اللہ جل جلالہ بھی اس کی گاد میں ہے، ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ بہت ہی جلدی مکر کر کے دکھلا دیں گے۔ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آدمیوں کو جو بمنزلِ 10,000 کے ہیں ساتھ لے کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، یہ کام تمہیں سے ہوگا، جو جس کام کے لیے ہے
اسے وہی بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ تم اپنے ساتھ جن جن کو چاہو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے 10 آدمیوں کو لے لو۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔